روز کی روٹی کلام مقدس۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ، جلالی، مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے ایمان آگ کی بھٹی میں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے آہستگی سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں۔ پرانے عہد ناموں میں سے دانیل کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے اور باب کے آخر تک جائیں گے۔ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی۔ اب یہ دیکھیں کہ نبوکدنضر جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے سونے کی ایک مورت بنوائی۔ سونے کی مورت جب اس نے بنوائی، یہ کس لیے بنوائی؟ کہ یہ اس کا اپنے دیوتا کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے۔ اور نبوکدنضر بادشاہ جو ہے یہ ایک کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، یہ بہت سرگرم بادشاہ تھا اور یہ اس کے اپنے دیوتا کے لیے، اپنے معبود کے لیے، جس کو یہ پوجنے والا تھا، جس کی یہ پوجا کرتا تھا، اپنے بھگوان کے لیے، جس کی یہ ستائش کرتا رہا، جس کو یہ سجدہ کرتا رہا۔ یہ نبوکدنضر کی محبت ہے اپنے بھگوان کے ساتھ، اپنے دیوتا کے ساتھ۔ اس نے ایک مورت بنوائی۔ اب اس کی محبت کی انتہا دیکھیے، اس کی پیار کی انتہا دیکھیے کہ یہ اپنے دیوتا سے، اپنے معبود سے، یہ دیکھیں نبوکدنضر بادشاہ نے سونے کی ایک مورت بنوائی۔ یہ اپنے دیوتا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے نہ لوہے کی مورت بنوائی، نہ چاندی کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی لکڑی سے، نہ کسی مٹی سے، کسی چیز سے نہیں بنوائی، بلکہ سونے سے۔ وہ سونا قیمتی سونا ہوتا ہے اور قیمتی چیز سے اس نے ایک مورت بنوائی۔ تو یہ نبوکدنضر پیغن تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھگوان کو ماننے والا تھا۔ اب یہ اپنے بھگوان کو، اپنے دیوتا کو یہ ماننے والا تھا۔ تو اب یہ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اور اس کی ہائٹ کتنی تھی، وہ چوڑی کتنی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی۔ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، جس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی۔ 60 ہاتھ جو ہے یہ اتنی لمبی تھی اور 6 ہاتھ، یہ چوڑائی اس کی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا تھا۔ ابھی اس کو ایک جگہ پر اس کو نصب کر دیا۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا۔ اب نبوکدنضر بادشاہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ نظومیوں کو، حاکموں کو، سرداروں کو اور مشیروں کو اور تمام کو اکٹھا کرو اور ان کی اس کی صورت کی بابت بتاؤ، تاکہ وہ آ کر تصدیق کریں۔ اور اس کی بابت انہوں نے جا کر قاضیوں کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور لکھا ہے، تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، اے مردو۔ وہاں کے جو مختلف زبانیں بولنے والے تھے، ان میں وہاں پر ایک مناد بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے، ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے، جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا، اب یہ ساز ہیں، اور یہ ایسے ساز ہیں جو خداوند کی پرستش کے لیے نہیں ہیں، جو زندہ خدا کی پرستش کے لیے نہیں ہے، جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، یہ اس کی پرستش کے لیے نہیں تھے۔ اب یہ ساز جو یہ بتا رہا ہے، یہ بلند آواز سے کھڑے ہو کر، جس وقت تم کرنا اور نے اور ستار 3 اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے رباب اور بربت اور چگانا۔ یہ 6 قسم کے ساز تھے اور یہ عجیب قسم کے ہیں۔ اب تو کہتے کہ جب تم ان کی آواز سنو، جب تم ان کی آواز سنو اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو، تو اس صورت کی مورت کے سامنے جو نبوکدنضر نے بنوائی تھی اور میدان میں نصب کیا تھا،
اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ تم نے جب یہ آوازیں تمہارے کانوں میں پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جھک کر اس مورت کے سامنے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا، گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آپ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور باب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگ اور مختلف جو زبانیں بول رہے تھے اس نے مورت کے سامنے، اور وہ پھر وہاں پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں جو نبوکدنضر نے وہاں پر لگائی تھی، بنوائی تھی، جس کی ہائٹ جو تھی، جس کی لمبائی جو تھی وہ 60 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 6 ہاتھ تھی۔ اور آگے اب 10ویں آیت میں لکھتا ہے، دیکھتے ہیں، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ اب بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ اس مورت کو سجدہ کرنا ہے۔ آئیے سجدے کے لیے بھی دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے تو آپ میرے ساتھ حوالے نکالتے جائیں۔ نئے ناموں میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا چیپٹر نمبر 4 اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھتے ہیں 9 سے دیکھتے ہیں۔ اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ یسوع کی آزمائش کے وقت ابلیس جب پاس آتا ہے تو یہ میں وہاں سے بات کر رہا ہوں، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو۔ یسوع نے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع نے ابلیس سے کہا، اے شیطان دور ہو، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسی کی عبادت کر، اسی کی ہی عبادت کر۔ تو تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ ابلیس جو چاہتا ہے وہ سجدہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے آگے جھکے، میری ستائش کرے، میری بندگی کرے، میرے آگے جھکے۔ اور یہاں پر نبوکدنضر بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ جو کوئی اس مورت کے آگے نہ جھکے گا اس کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نئے اور ستار اور باب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے تو گر کر سونے کی جو مورت ہے اس کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ آپ چین میں نہ رہیں، سکون میں نہ رہیں، آپ کی زندگی کے اندر سکون نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسی پرابلم میں پڑے رہو۔ تو جب آپ کبھی ایسی پرابلم میں چلے جاتے ہیں تو وہ نہایت خوش ہوتا ہے، وہ نہایت خوش ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بعد میں وہ آخر کہتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں، یعنی جن کو تم نے بابل کے صوبے کار پر متعین کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں 11ویں آیت کا لکھا ہے متعین کیا تھا، یعنی صدرک اور میثاق اور ابدنجو، اور ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، انہوں نے تیری مورت کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تیری تعظیم نہیں کی ہے، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، اور اس سونے کی مورت کو جس سے تو نے نصب کیا تھا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکدنضر نے قہر اور غصے سے بھر کر حکم دیا کہ ان کو بلا کر لے کر ان کو پیش کیا جائے، ان کی حاضری ہو، ان کو لے کر آؤ، ان کو پکڑو، یہاں پر پیش کرو۔ جب یہ نبوکدنضر قہر اور غصے سے
हुक्म किया कि सदरक मीसक और इसको अबदनजो को लेकर आओ, इसको हाजिर किया जाए। उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ए सदरक, ए मीसक और अबदनजो। तो अब इनके जो रीजनल नाम हैं, अब इनके नाम चेंज हो चुके हैं, सदरक, मीसक और अबदनजो। तो इनके नाम अगर आपने देखने हो तो दानियल उसका पहला बाब, उसकी हम आयत नंबर 6 में देख सकते हैं, और 6 और 7वीं आयत के अंदर आप इन नामों को पढ़ सकते हैं। नाम चेंज आपको मिलेंगे। हननिया, सदरक, मिसाइल, हननिया, सदरक, मिसाइल, आगे अजरियल, अबदनजो, मीसक आप पढ़ सकते हैं। यहां पर 7वीं आयत का लिखा है, जो सदरक था वो हननिया, मीसक जो था वो मिसाइल, अबदनजो था वो अजरिया। तो ये तीनों नाम आप यहां से रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इनके नाम चेंज। आइए हम उसी अपने हवाले की तरफ आएंगे। नबूकदनेस्सर ने अब जब ये नबूकदनेस्सर के सामने ये तीनों पेश होते हैं तो नबूकदनेस्सर उनसे पूछता है, ए सदरक, ए मिसक, ए अबदनजो, क्या ये सच है कि तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते? जैसा लोगों ने बताया कि बाकी लोग सजदा कर रहे हैं, तो ये तीनों सजदा नहीं कर रहे, ये मानते नहीं है। तो वो उनसे क्या कहते हैं? तो वो कहता है, क्या ये सच है कि तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत जिसको मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तहद रहो कि जिस वक्त करना और नए और उस्तार और बाब और बरबत और चुबाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर, सजदा करते हो तो बेहतर है। अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? अब वो कहता है कि अगर तुम इस मूरत को सजदा ना करोगे तो तुमको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, और कौन सा मबूद, कौन सा खुदा तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? तो वो कहता है सजदा करोगे तो बेहतर है, ना करोगे तो आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिए जाओगे। सदरक, मिसक और अबदनजो ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हर बात पर जवाब देना, कई दफा होता है ना, हर बात पे जवाब, हर बंदे को जवाब, हर जगह पे, हर टाइम, हर वक्त जवाब। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि हम इस अमर में अब बादशाह तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। इस एक देखिए कि बादशाह है, एक हाकिम है, उसके सामने इनको लाया गया, वो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उनसे खुलकर डर और खौफ को दूर करते हुए, डर और खौफ को दूर वही रखता है जिसका ईमान जिंदा खुदा पर है, जो जिंदा खुदा को मानने वाले हो। क्योंकि कलाम फरमाता है, डरो मत, खौफ ना खा, कि मैं तेरे साथ हूं। तो वो डर और खौफ को दूर करते हुए बादशाह से कहते हैं, बादशाह, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। देखो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। अब वो कहते हैं उसको, या बादशाह सुन और कान खोल कर सुन ले कि देख, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम सताइश करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसको हम मानने वाले हैं, जिसको हम सजदा करते हैं, सुन और कान खोल कर सुन ले कि और देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। कि हमारा खुदा
ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جس خدا کی بندگی کرتے ہیں، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سے بھی ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ وہ کہتے ہیں تو نے ہمیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالنا ہے، ڈال دو، لیکن ہمارا خدا ایسا خدا ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم ماننے والے ہیں، وہ ہمیں تمہاری جلتی ہوئی بھٹی میں سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان کا ایمان ایسا ایمان تھا کہ ہمیں آگ کی بھٹی میں اگر یہ ڈال دیں گے تو ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے آئے گا، ہمیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے نکالنے کے لیے آئے گا، کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا، ایسا ایمان آگ کی بھٹی میں۔ ہمارا ٹاپک ایمان آگ کی بھٹی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھوں سے چھڑائے گا، وہی ہم کو تیرے ہاتھوں سے چھڑائے گا۔ ایمان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، ایمان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جس دن آپ نے ایمان کا دامن چھوڑ دیا، آپ ختم۔ ایمان میں آگے بڑھیں، ڈیپلی گہرے طور پر اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایمان۔ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سے بھی نہیں ڈالتے، کہتے ہیں ڈالنا ہے ڈال دو، لیکن ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایسا ایمان کہ ایمان آگ کی بھٹی میں، کہ ہمارا خدا ہمیں تیرے ہاتھوں سے چھٹائے گا، لیکن ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم جس کو مانتے ہیں ہم اسی کو سجدہ کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کی آگے ہی جھکیں گے، لیکن نہ تیرے آگے جھکیں گے نہ تیری مورت کے آگے جھکیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن ایمان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی تلوار لے کر تمہارے پاس کھڑا ہے اور کہے ایمان پر کمپرومائز کریں، پھر بھی نہ کریں۔ اگر آپ کی گردن بھی تان سے جدا ہو جائے اور دور پری گردن بھی یہی کرے گی، میرا جینا بھی یسوع، میرا مرنا بھی یسوع، کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون ہے؟ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، دل اس سے منور ہے۔ یہ احسان یہ بارہ ہے، انجیل کو پلانا یہ کام ہمارا ہے، ایمان کو پلانا یہ کام ہمارا ہے، اور ہم ایمان کی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارا خدا تیرے ہاتھوں سے ہمیں چھڑائے گا، تیری جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے ہمیں نکالے گا۔ جب تو ہمیں ڈالے گا تو آگ ہمارے ایک بھی بال کو جلا نہ سکے گی، کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیں تیری جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم جس کو مانتے ہیں، جس کی ستائش کرتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے، تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان۔ کیسا ایمان؟ ایمان آگ کی بھٹی۔ اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تم نے نصب کی تھی سجدہ نہیں کریں گے۔ اب نبوکدنصر جو ہے یہ باتیں سننے کے بعد نہایت قہر غصے سے بھر گیا، اور غصے سے بھر کر یہ ان تینوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو ان تینوں کی طرف دیکھتا ہے، اور غور سے دیکھتا ہے، غصے میں ہے، قہر سے بھرا ہوا ہے، اندر غصہ ہے، چہرے پہ غصہ آ گیا ہے۔ غصے کے اندر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حکم دیتا ہے، اس نے حکم دیا۔ اب نبوکدنصر بادشاہ
ان کی طرف تینوں کی طرف دیکھتا ہے، صدرک میثق عبدالرجوع کی طرف دیکھتا ہے اور بعد میں حکم دیتا ہے کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کر دو، کہ بھٹی کی جو آگ کی جو آنچ ہے یہ معمول پر تھی، پہلے جس لیول پر تھی اس سے یہ 7 گنا زیادہ کر دو، آگ کو بڑھا دو، پہلے آگ کم تھی اس کو زیادہ اور 7 گنا تیز کر دو، 7 گنا تیز کر دو۔ اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں سے کہا۔ اب نبوکدنضر پہلے آگ جو بھٹی کی آگ تھی اس کو تیز کروا دیا ہے، بعد میں وہ اپنے لشکر کے ان چند نوجوانوں سے کہتا ہے، ان چند پہلوانوں سے کہتا ہے جو زیادہ طاقتور، ان سے کیا کہا؟ اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک میثق اور عبدالرجوع کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دے، باندھ کر ڈال دے، ایسے نہیں ڈال دے، باندھ کر ڈالنا ہے، جو کچھ انہوں نے پہنا ہے باندھ دو اور باندھ کر ان کو آگ کی بھٹی میں، جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں جس کی آگ پہلے سے 7 گنا زیادہ کروا دیا، اس آگ کی بھٹی میں ان کو باندھ کر ڈال دو، باندھ کر ڈالو۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں، اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیے گئے، ڈالنے دیے گئے۔ کوئی چیز ہے وہ ڈالی جاتی ہے کہ آہستگی سے، آرام سے، سلولی ڈالی جاتی ہے، کوئی چیز پھینکی جاتی ہے کہ پھینک دیا جائے، کوئی چیز پھینکی جا رہی ہے، ان کو پھینکا گیا ہے، ان کو ڈالا نہیں گیا، ان کو یہاں پہ لکھا ہے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا گیا ہے، پھینک دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، تقیدی تھا، ماننا تھا، انہوں نے ایسے کیا، ان کو باندھا، پکڑا، آگ کی جلتی ہوئی بھٹی کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ان کے پہلوان تھے، لشکر کے جو زور آور پہلوان تھے، جو ان کو لے کر جا رہے تھے آگ کی بھٹی کے قریب تک، وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ جو لکھا ہے کہ بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے کہ صدرک اور میثق اور عبدالرجوع کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، جو خود ان کو اٹھانے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور یہ 3 مرد یعنی صدرک، میثق اور عبدالرجوع بندھے ہوئے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جا پڑے۔ اب وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جا پڑے ہیں، اب ان کو پھینک دیا گیا ہے، اب آگ جل رہی ہے، وہ تینوں بیچ میں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 تھے یا 4 ہو گئے اب۔ تو یہ دیکھیں، جب کبھی آپ ایسی پرابلم میں کے اندر ہوتے ہیں، ایسی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں کہ ایسی مصیبت کے اندر، کہ ایسا وقت ہے کہ مصیبت کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ابلیس بھی خوش ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون نہ ہو۔ لیکن میں آپ سے آج یہ بات کہتا ہوں، وہ صدرک، میثق اور عبدالرجوع جو تھے وہ سکون میں تھے، وہ آگ کی بھٹی میں ان کو کوئی تکلیف، کوئی زر نہیں پہنچ رہا تھا، ان کو کوئی تکلیف، کوئی درد نہیں ہو رہا تھا، وہ سکون میں تھے، وہ آگ کی بھٹی میں کھلے پھر رہے ہیں، وہ کھلے پھر رہے ہیں اور سکون میں ہیں، اور ان کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اب ایک ایسا بندہ ہو، آگ لگی ہو، وہ رننگ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ آگ کی بھٹی میں ہے، نہ تو یہ باہر کی طرف جا رہے ہیں، نہ تو یہ چلا رہے ہیں، اور یہ تو اپنے ماحول میں اور اپنے خوشی سے یہ بیچ میں پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کو باہر آنے کی جلدی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو آگ لگی ہے، وہ تو ٹھہرتا ہی ایک جگہ پر، تو یہ اسی آگ کی بھٹی میں انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور لکھا ہے جب جا پڑے تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا۔ اب یہ دیکھیں، نبوکدنضر بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے دیکھا ان کو پھینک دیا گیا ہے،
आग की जलती हुई भट्टी में, जिसकी आग मैंने इतनी तेज करवा दी थी, वो तो जब उनको देखने के लिए जल उठा, जब उसने अपनी आंखों से देखा तो वो क्या देखता है, और रुकाने दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया, हमने 3 बांधे थे, उनको फेंक दिया। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले हुए फिरते देखता हूं। वो कहता है 3 को तो हमने फेंका था, तो ये अब मैं 4 को देख रहा हूं। अब मैं 4 को देख रहा हूं। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं, उनको कुछ ज़र नहीं पहुंचा, उनको कुछ ज़र नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत आलाज़ादे की सी है। चौथे की सूरत ऐसी है, वो देख रहा है, और उनको आग छूती भी कैसे, उनके बाल जलते भी कैसे, उनके कपड़े जलते भी कैसे, उनका जिस्म जलता भी कैसे, क्योंकि जिसको वो मानने वाले थे, जिसकी वो सताइश करने वाले थे, जिसकी वो बंदगी करने वाले थे, जिसको वो सजदा करते थे, वो खुद उनके साथ आग की भट्टी में आ गया। तो आग की इतनी जुर्रत, उनको टच भी कर देती, आग ने उनको टच भी नहीं किया, उनके कपड़ों से बदबू भी नहीं भाग गई। तो वो कहता है, मैं तो 4 को देख रहा हूं, मैं तो 4 लोगों को देख रहा हूं। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया, आग की जलती हुई भट्टी के दरवाजा था, एक गेट था, उसके ऊपर खड़े होकर फिर आवाज देता है। और आवाज क्या देता है, अब ये देखें, उनको जल्दी नहीं है बाहर आने की आग की भट्टी में से, क्योंकि वो तो अपने मालिक, अपने खुदावंद, जिसको मारने वाले थे, जिसको सजदा करने वाले थे, जिसकी इबादत करने वाले थे, जिसकी सताइश करने वाले थे, जिसकी बंदगी करने वाले थे, जिसके आगे वो सजदा करते थे, वो तो उनके साथ था। अब उनको कोई जल्दी नहीं थी, तो वो आग की भट्टी में से बाहर है। अब ये खुद नबूकदनेस्सर बादशाह आवाज देकर कहता है, और क्या कहता है, ए सदरक, ए मिसक और अब्दुल्लजो, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो। अब ये खुद कह रहा है, तो बाहर निकलो। उनको तो कोई जल्दी नहीं थी, वो तो अपने मालिक के साथ, अपने आका के साथ, अपने खुदावंद के साथ, अपने रब के साथ थे। अब ये खुद कहता है कि बाहर निकलो। बस सदरक, मिसक और अब्दुल्लजो आग से निकल आए। वो जो जलती हुई आग की भट्टी थी, उसमें से निकल आए। अब ये उसके बाद तमाम जो थे वहाँ पर सरदार भी थे, नजूमी भी थे, तो बशीरों ने फ्राहमों कर उन शख्सों पर नजर की। अब ये वहाँ पर जो तमाम लीडर्स थे, इन्होंने इन तीनों पर निगाह की, नजर की, देखा, देखकर कहते हैं कि आग ने इनके बदनों को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, कोई असर भी नहीं हुआ इन पर, और इनके सर का एक बाल भी ना जला, इनके सर का एक बाल भी ना जला। ईमान ऐसा हो तो बाल एक भी नहीं जलता। ईमान पर कंप्रोमाइज हरगिज नहीं करना। अगर तुम्हारी गर्दन भी तुम्हारे तन से जुदा हो जाए, तो दूर परी गर्दन भी यही कहेगी, मेरा जीना भी यस्सु, मेरा मरना भी यस्सु। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ईमान पर मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जब आप ईमान पर कंप्रोमाइज नहीं करते, तो फिर आप बड़ी ब्लेसिंग को, बड़े मौजे को रिसीव करते हैं। अब ये देखें कि लिखा है कि उनके सर का एक बाल भी ना जला, और उनकी पोशाक में कुछ फर्क ना पड़ा। अब ये देखें कि उनकी पोशाकें जो थी, उन्होंने कपड़े, जो ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे, उन्होंने कपड़े पहने थे, जामों समेत जो उन्होंने हमामों समेत बांधे गए थे, उनको कुछ ज़र नहीं पहुंचा। उनसे आग से जलने की बो भी नहीं है। आग के जलने की बो आती है कि आग के करीब से है, ये जला हुआ है, इसके कपड़े जले हुए हैं, इसकी बॉडी जली हुई है, तो फिर वो कहते हैं अब तो उनके जलने से बो भी नहीं आई। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, पुकार कर कहा,
کہ सदरक मिशक और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो। तेज डालो हालेलुया। अब ये देखेगा वो कहता है कि सदरक मिशक और अब्दनजू का खुदावन जो है, इनका खुदा जो है ये मुबारक है, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया, अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करे। इसलिए बादशाह फिर एक फरमान जारी कर देता है। बादशाह क्या कहता है? बादशाह एक फरमान फिर जारी कर देता है, इसलिए कि मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कोई कौम अहले लुगत जो है, अब जो कोई सदरक मिशक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे, मजबला हो जाएंगे उनके घर, क्योंकि कोई दूसरा मबूद नहीं जो इसी तरह रहाई दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो खुद इकरार कर रहा है कि कोई और ऐसा मबूद नहीं, कोई ऐसा और कोई खुदा नहीं जो इसी तरह रिहाई दे सके। अब वो खुद उसने एक फरमान जारी कर दिया, एक हुक्म जारी कर दिया कि कोई इनके खुदा के हक में कोई बात करे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह का हुक्म था। फिर बादशाह ने सदरक मिशक और अब्दनजू को सुबाबल में सरफराज किया। तो नबूकदनेस्सर बादशाह, अब ये देखें कि सदरक मिशक और अब्दनजू जो थे, ईमान की कैसी, ये ईमान में कितने मजबूत थे। आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप ईमान का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अभी तक नहीं किया, या अगले दिनों में भी आप ना करें। कभी भी किसी भी हालात में, कैसी ही हालात क्यों ना हो, कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो, चाहे मुसीबत की पहाड़ क्यों ना आपकी जिंदगी के ऊपर टूटे हों, कभी भी ईमान पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। किसी ना किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे आप पानी के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप आग की भट्टी के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप मुसीबत के अंदर क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही बड़े बोझ के अंदर क्यों ना हो, लेकिन ईमान पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। जब आप ईमान पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं, आप रूहानी तौर पर डेड हो जाते हैं। और इब्लीस यही तो चाहता है कि आप रूहानी तौर पर कमजोर हो जाए, आप रूहानी तौर पर डेड होकर कि मेरे आगे सजदा करें। वो अपने आप को सजदा चाहता है। उसने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करेगा तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा इब्लीस दफा हो, इब्लीस दूर हो। उस वक्त से इब्लीस उसके पास से चला गया, फरिश्ते आकर इसकी खिदमत करने लगे। आज खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, उस बादशाह दुनिया के बादशाह आपको कुछ दे या ना दे, कुछ नहीं देते। थोड़ा सा पैसा दे दिया, आपको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी दे दी, तो दुनिया के बादशाह आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु बादशाह वो खुद कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और जो उस पर ईमान ले आता है वो फिर अपना इख्तियार उसे दे दी जाता है। वो कहते हैं मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे दी जाता हूँ, बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों के दरमियान अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटा और उनको कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सारी बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ईमान पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार, पिछले जन्म में मैंने दूसरे मददगार के ऊपर भी आपको सिखाया है, तो दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर होगा, जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। ईमान पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। अब ये देखेगा सदरक मिशक अब्दनजू जो थे कि इनका ईमान कैसा था कि तो हमें आग की भट्टी में भी डाल देगा, हम तेरी मूरत को तेरे आगे सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस खुदा को हम मानते हैं,
جس خدا کی ہم ستائش کرتے ہیں، جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس خدا کے آگے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ ہمارا خدا ایسی قدرت والا خدا ہے تو ہمیں جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تم آگ کو 7 گنا نہیں 70 گنا بھی اگر بڑھا دو کہ ہمارا خدا ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا ایمان ایسا ہو، جب کوئی آپ سے کہے کہ ہم آگ کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے جلتی ہوئی، تو آپ ان سے کہیں کہ آگ کو آپ 7 گنا نہیں 70 گنا بھی تیز کر دو تو ہم تیرے ساتھ کمپرومائز ایمان کا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا، واحد خدا ہے جو ہمیں وہ جو آگ میں بھی آ جاتا ہے، وہ جو بند دروازوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ جو طوفانوں میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ طوفان اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ جب وہ بولتا ہے تو ازلی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ بولتا ہے تو طوفان تھم جاتے ہیں، سراب اپنا راہ تبدیل کر دیتے ہیں، رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، ہم ایمان پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کا ایمان ایسا ہو، اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں، اپنے ایمان پر غور کریں، اپنے ایمان کو ڈیپلی لے کر جائیں، اپنے ایمان کو جب آپ کے ایمان کو یہ پانی لگے گا، جو خدا کا کلام ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اب یہ دیکھیں، ایمان پر غور کریں، ایمان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، ہرگز کمپرومائز نہ کریں، ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ تو ایمان حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مصیبت آپ کے اوپر کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات آپ کے کیسے ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کے پہاڑ، پرابلم کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن ایمان پر کمپرومائز کبھی نہ کریں۔ ان کا ایمان ایسا تھا، آگ کی بھٹی میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، تو نے جو مورت بنوائی اس کو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام تھا، جو ہمارا ایمان تھا، وہ یہی تھا، ایمان آگ کی بھٹی میں۔ جتنے نے اس وقت خدا کے کلام کو سنا ہے، اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، آپ اپنی برکت کو ڈبل کریں، آپ اس میسیج کو شیئر کریں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پیج پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اس پیج کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بہن بھائیوں تک یہ پیج پہنچے، دوسرے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑ سکیں اور خدا کا کلام سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ God bless you all.